اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورس، سبسکرائبرس، نان سبسکرائبرس اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں، سب کی خدمت میں میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ ہمارے پروگرام کافی عرصے سے سعادت حسن منٹو پہ چل رہے تھے، پھر درمیان میں کچھ ایسے پروگرام تھے جو ری یوزڈ ہو گئے تھے، تو اس کو میں نے ڈیلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس پہ نشر کر دیے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ سلسلہ بھی رک گیا تھا اور یہ سلسلہ بھی ضروری تھا، اور وہ ہے عورت کے فرائض شوہر کے بارے میں۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ہم شروع کر دیتے ہیں پروگرام۔ عورت کے فرائض مرد کے بارے میں بہت سے ہیں، ان میں سے چند ایک بیان کر دیتے ہیں، ورنہ سورہ نور اور سورہ نساء پورا کلام پاک بھرا ہوا اور مختلف اور دیگر آیات میں بھی عورتوں کے مردوں پر حقوق جو ہیں وہ واجب ہیں، فرائض ہیں، کہاں تک اس کو معافی ہے، کہاں تک معافی نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں، مردوں کے لیے بھی احکامات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ضرور۔ تو اطاعت کرنا اور مرد کی رضامندی حاصل کرنا یہ عورت کا ایک عام فریضہ ہے، اور بعض مواقع پر وہ ایک واجب کی حیثیت حاصل کر جاتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے نماز واجب ہوتی ہے، کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل واجب کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، جیسے جنسی تعلقات کے بارے میں اور کہیں جانے اور سفر کرنے میں مرد کی رضامندی حاصل کرنا اکثر مواقع پر مستحب ہے، جیسے کہ آگے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد کا حق عورت پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اطاعت اور فرما برداری۔ اب اس کی توضیح کیا ہے کہ اس حدیث میں اور بعد میں آنے والی احادیث میں اطاعت سے مراد مرد کی ایسی فرما برداری ہے جو اسلامی ضوابط و اصول کے دائرے میں رہ کر کی جائے۔ زبردستی والی مرد کی جو ہے وہ خواہشوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان کے روز ایک اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات چند عورتوں سے ہوئی، آپ رک گئے اور فرمایا کہ اے عورتوں، صدقہ دیا کرو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کیا کرو۔ یہ تمام وسائل ابواب مقدمات نکاح بک کے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتوں کی بیعت کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سنو، میں تم سے اس امر کے بارے میں بیعت لیتا ہوں کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، چوری اور زنا نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور اپنے ہاتھوں تہمت و افطرا مت گھڑو، ناجائز اولاد اپنے شوہر کے گھر نہ لاؤ، اور پسندیدہ اور معروف کاموں میں شوہر کی نافرمانی مت کرو۔ کیا تم اس کا اقرار کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس کا اقرار کرتی ہیں۔ اگر عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، خانہ خدا کی زیارت کرے، شوہر کی اطاعت کرے اور امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو پہچانے، تو پھر وہ جس بھی دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے شرعی اور اسلامی فرائض کو انجام دے، اور اس کلام کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ مرد کی رضامندی حاصل کرنا عورت کی لازمی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہاری ان بہترین عورتوں کی نشاندہی نہ کروں جن کا بہشت انتظار کر رہی ہے؟ وہ عورت جو اولاد پیدا کرنے والی ہو اور مہربان ہو، جب کبھی اس سے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے یا وہ اس سے ناراض ہو تو وہ اس سے معافی طلب کرنے کے لیے اس کے پاس آئے، اس کا ہاتھ تھامے اور کہے کہ خدا کی قسم، جب تک تم مجھ سے راضی اور خوش نہ ہو جاؤ گے میری آنکھیں نیند سے دور رہیں گی۔ نکاح المستدرک میں ہے یہ بھی، باب نمبر 59۔ ہر شائستہ عورت جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتی ہے، واجبات پوری کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور ہر وہ عورت کہ جو نماز ادا کرتی ہے، حوث رانی کے لیے گھر سے باہر نہیں جاتی اور شوہر کی فرما بردار بن کر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ بخش دے گا۔ خولا، اس خدا کی قسم
جس نے مجھے حق کے ساتھ مقام رسالت پر فائز کیا۔ عورت کے ذمہ مرد کے حقوق ہیں۔ جب شوہر ازدواجی تعلق کے لیے خواہش ظاہر کرے تو وہ اسے قبول کرے اور اس سے جھگڑا اور مخالفت نہ کرے، یعنی اپنے داخلی امور کے انتظام کے لیے باہمی مفاہمت سے کام لیں۔ عورت جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے اس نے خدا کا حق ادا نہیں کیا۔ خود کو پاک صاف رکھے اور سنگھار کے بغیر میلی کچیلی اور نفرت انگیز بن کر نہ رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، عورت کے لیے بات سزاوار نہیں کہ وہ بغیر زیور کے خواہ گلے میں ایک گلو بند یا ہار ہی کیوں نہ ہو ڈال لے۔ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے ہاتھ بے رنگ اور سادہ رہیں، کچھ نہیں تو ہاتھوں کو مہندی سے ہی سرخ کر لے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی عمر کی کیوں نہ ہو، 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، اگر اس کا شوہر زندہ ہے تو وہ مہندی سے ہی چھوٹا سا نشان جو ہے ہتھیلی پہ بنا لے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، عورتیں اپنے بالوں میں جو چٹیلا لگاتی ہیں اس کا لگانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، عورت اپنے شوہر کے لیے جو بھی آرائش کرے جائز ہے۔ عروہ کہتی ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کی بیٹی حضرت فاطمہ کی خدمت میں نے حاضری دی، وہاں ایک بوڑھی عورت موجود تھی، اس نے اپنی گردن میں ایک مالا ڈال رکھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں دست بند تھے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ بات مکروہ ہے کہ عورت بغیر سنگار کے مرد کی طرح رہے، عفت کی حفاظت کرنے والے ماحول سے بغیر اجازت باہر نہ جائے۔ یہ شوہر کے اہم ترین حقوق میں سے ہے کہ اس کا شمار عورت کے سب سے زیادہ سود مند فرائض اور اس کے بہترین صفات میں ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے دین کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھتی ہے اور خاندانی معاشرے کی بنیاد کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ گھر میں جم کر بیٹھی رہو، پچھلے دور جاہلیت کی خواتین کی طرح خود آرائی نہ کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ ایک عورت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد کا حق عورت پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کیے بغیر جہاں چاہے گھومتی پھرے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو آسمانوں زمین کے فرشتے اور غضب و رحمت کے تمام ملائکہ اس وقت تک اس پر لعنت اور نفرین بھیجیں گے جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عورت جو خود کو خوشبو میں بسا کر باہر جائے وہ لعنت کا ہدف بنی رہتی ہے جب تک گھر واپس نہ آ جائے، یعنی ایسا اس صورت میں ہوگا کہ جب کہ اس نے انحراف کی صورت اختیار کی ہو یا کسی برے ارادے سے باہر نکلی ہو۔ اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مقام رسالت پر فائز کیا کہ جو بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل کر کسی شادی کی مجلس میں شرکت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 40 بار لعنت بھیجتا ہے۔ علی بن جعفر نے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا عورت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی خواتین کو اجنبیوں کے ساتھ اختلاط سے دور رکھو، کہ یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا، مکس گیدرنگ، ان سے دور رکھو، کیونکہ وہ جس قدر حجاب و حیا کے ساتھ رہیں گی ان کی عفت محفوظ رہے گی۔ اور یہ نقطہ اپنے پیش نظر رکھو کہ ان کے باہر جانے اور منظر عام پر آنے کا فساد ایسا ہی ہے جیسے کہ تم ایسے لوگوں کو اپنے گھر لے جاؤ جو قابل اعتماد نہ ہوں، اور اگر تم اس طور پر لوگوں میں معروف ہونا چاہو تو پھر یہ کام ضرور کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں کمر شکنہ ہیں، کمر توڑ دینے والی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ایسی عورت کہ جس کی شوہر تو حفاظت کرے لیکن وہ شوہر کے ساتھ خیانت کرے، شوہر کو تکلیف نہ دے، تند خو، بد زبان، بد کلام، ترشرو بن کر نہ رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے اس کی نماز، اس کا کوئی عمل خیر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ ایسی عورت خواہ شب و روز نمازیں پڑھے، روزے رکھے، غلام آزاد کرے اور خدا کی راہ میں بے تحاشا مال خرچ کرے، آخر کار یہ عورت سب سے پہلے آتش دوزخ میں داخل کی جائے گی، اور وہ مرد بھی جو اپنی رفیقہ حیات کو اذیت پہنچائے اور اس کے حق میں ظلم و جور اور ستم روا رکھے، اسی عذاب اور کیفر کردار کو پہنچے گا۔ معنی یہ ہوا اس کے کہ اذیت و تکلیف سے مراد بغیر کسی وجہ اور عذر کے ایسا کرنا ہے۔
شرعی احکام یا قدرتی حوادث کے بنا پر کوئی اذیت پہنچتی ہے تو اس سے مستثنی ہے۔ اگر شوہر عورت سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ اپنے اوپر واجب فرائض کو پورا کر رہی ہے تو عورت گناہ گار نہیں ہوگی۔ اگر عورت غیر اختیاری حوادث سے دوچار ہو، جیسے مزاج کی سستی و کسالت اور لڑکی کا تولد ہونا کہ لڑکی اس نے ڈیلیور کی ہے، عورت کی اپنی مرضی کے بغیر رشتہ داروں کا آنا جانا، اب ظاہر ہے کہ اس نے تو نہیں بلایا، اب رشتہ دار آ رہے ہیں گھر میں یا جا رہے ہیں، تو اگر ان غیر اختیاری اسباب کی بنا پر شوہر کو اذیت و تکلیف پہنچتی ہے تو عورت اس سلسلے میں ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت کو بلا وجہ مارنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اگر عورت مرد کے افلاس یا بیماری کی وجہ سے ناخوش ہو تو مرد سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر یہ چیز ضرر اور حرج کی حد میں پہنچ جائے تو وہ اسے طلاق دے دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، عورتوں صدقہ دو، خواہ اپنے زیور میں سے یا ایک دانہ خرما کی صورت میں، کیونکہ تمہارے دوزخی ہونے کا خوف ہے، اس لیے کہ تم بد زبانی کرتی ہو اور لعنت بھیجتی ہو اور شوہر کی خدمت کے لیے اس کے شکر گزار نہیں بنتی ہو۔ ایک عورت نے اس پر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم وہ نہیں کہ جو مادرانہ فرائض ادا کرتی ہیں، بچوں کو مہینوں اپنے شکم میں پرورش کرتی ہیں، پھر انہیں دودھ پلاتی ہیں، کیا یہ گھر کو سنبھالنے والی لڑکیاں اور بھائیوں سے محبت کرنے والی یہ بہنیں ہماری جنس میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تم بچوں کو اپنے شکم میں پرورش کرتی ہو اور بچوں کی ولادت تمہاری گودوں میں ہوتی ہے، پھر تم انہیں بہت پیار سے دودھ پلاتی ہو، محبت کرتی ہو۔ اگر ان تمام خدمات کے ساتھ عورتیں اپنے شوہروں کو ناراض نہ کرتیں اور انہیں اذیت نہ دیتیں تو کوئی نماز گزار عورت آتش دوزخ میں نہ جلتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر کو غصہ دلاتی ہے یا غصے میں لاتی ہے کوئی ایسی بات کہہ کے اور پوری رات وہ اسی حال میں گزار دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جو عورت اپنے شوہر کو غصے میں لاتی ہے کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی زندگی معصیت اور گناہ میں بسر ہوگی جب تک کہ شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے فرمایا، عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ مرد کی قدرت و توانائی کے سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے یا اس کی شکایت کسی دوسرے کے پاس، خواہ وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، لے جائے۔ یعنی اگر صبر و تحمل اور پند و نصیحت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر مرد عورت پر ظلم کرے اور اسے برباد کرنے پر تل جائے اور عورت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے کہ وہ کسی دوسرے کے پاس اپنی شکایت لے جائے اور خیر خواہ مومنوں سے اور قاضیان شرع سے رجوع کر کے ظلم کا سد باب اور اصلاح کار کی کوشش کرے، ایسی صورت میں دوسروں کے پاس شکایت لے جانا جائز ہوتا ہے اور کبھی کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم عورتیں لعنت بھیجنے والی ہو اور ناشکری ہو، 10 سال اپنے شوہر کے گھر میں ناز و نعمت کے ساتھ زندگی گزارتی ہو، لیکن اگر ایک روز بھی تنگ دستی ہو جائے یا کوئی پریشانی اور اختلاف رونما ہو جائے تو شوہر کے پچھلے لطف و کرم اور انعامات کو نظر انداز کر کے تم اس سے کہتی ہو کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، لیکن تمام عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اتفاق کے ساتھ نہیں رہتی اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالتی ہے تو اس کا کوئی نیک کام قبول نہیں کیا جاتا اور وہ خدا سے اس حال میں ملے گی کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ خانہ داری کے فرائض، پکوان، دھلائی، گھر کی صفائی اور سلائی جیسے کام انجام دے، شوہر کی مدد کرے یا اس کے پسندیدہ فرائض ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں خدمت کی نیت سے چیزوں کو قرینے سے رکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر ڈالے گا، اور جو بھی اللہ کا منظور نظر بن گیا اسے عذاب خداوندی سے امان مل گئی۔ ایسا اس صورت میں ہوگا کہ اس کے حساب میں ناقابل معافی گناہ کبیرہ نہ ہوں گے۔ دوسری روایت میں علی و فاطمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس ازدواجی زندگی کے فرائض دونوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کے داخلی کام زہرا کے لیے ہیں اور بیرونی کام علی کے ذمہ ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں،
اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس تقسیم کار سے میں کس قدر خوش ہوئی ہوں کہ میرے باپ نے مجھے مردوں کے درمیان رہ کر کام کرنے کی تکلیف سے دور رکھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک شائستہ عورت 1000 ناشائستہ مردوں سے بہتر ہے۔ جو عورت بھی شوہر کی بھلائی کے لیے 7 دن کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ جس دروازے سے بھی جائے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی کہ عورت کا یہ عمل گناہوں کی بخشش و معافی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن پہلی روایت کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے جس شرط کا ذکر کیا وہ یہاں پر بھی عائد ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ اگر عورت پانی کا ایک گھونٹ بھی مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے تو وہ اس کی 1 سال کی مستحب عبادت، جس میں کہ وہ دن میں روزے رکھے اور راتوں کو نماز ادا کرے، وہ بہتر ہے۔ پانی کا 1 گلاس۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے لیے لذیذ غذا تیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کرے گا اور فرمائے گا خوب کھا اور پی، یہ ان زحمتوں کی جزا ہے جو تو نے دنیا کی زندگی میں برداشت کیے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی کے گھر میں داخلی کام جیسے کہ روٹی پکانا اور گھر کی صفائی کرنا اپنے ذمہ لیے، اور امیر المومنین نے خارجی کام جیسے کہ لکڑیاں اور گھر کا سودا سلف لانا وغیرہ وغیرہ۔ شوہر کا احترام کرے، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا آپ بھی ایسے احترام کی ہمیں اجازت دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ اگر میں اس طرح کا کوئی حکم دینا چاہتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی کہ یہ حدیث دوسری احادیث اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ عورت کو اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کرنے اور باہمی تعلقات میں محبت و خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاندانی زندگی کی بنیادوں میں پاکیزگی، طہارت اور دوام و استحکام پیدا کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم یہ بات نہ بھولیں کہ یہ میاں اور بیوی دونوں کا حق ہے، لیکن فی الحال اس وقت کیونکہ ہم بحث کا تعلق جو ہے وہ عورت کے فرائض سے ہے تو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں، جب مردوں کا آئے گا تو انشاءاللہ ان کا بیان کریں گے۔ طرفین کے درمیان اتفاق، یعنی دونوں میاں بیوی کے درمیان اتفاق اور ہم آہنگی پیدا کرنے سے مراد اس چیز کو شریعت کے مطابق اور اسلامی حدود کے اندر رہ کر حاصل کرنا ہے، نہ کہ اسے ہر ممکن طریقے سے بلا کسی قید و شرط کے حاصل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلا عورت کو نفع و نقصان اور شوہر کی سختی اور نرمی میں صابر رہنا چاہیے، جیسے کہ حضرت ایوب کی بیوی نے صبر کیا، انہوں نے 18 سال تک اپنے شوہر کو سنبھالا اور سہارا دیا، انہیں نہلایا دھلایا، ان کے لیے روٹی پکائی، البتہ اس کام میں دوسروں نے بھی ان کی مدد کی۔ وہ کبھی اپنے شوہر کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لے کر آتی جسے کہ وہ کھا لیتے اور خدا کا شکر بجا لاتے، وہ انہیں کبھی چادر میں رکھ کر پیٹھ پر اٹھاتی، اور وہ یہ کام محبت اور شفقت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا، خولا اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبوت عطا کی، جو عورت بھی سختی اور نرمی میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھائے گی، اس کی اطاعت کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ محشور کرے گا۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی تیز و تند باتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرے گی، اللہ تعالیٰ ہر بات کے بدلے میں راہ حق میں لڑنے والے روزے دار مجاہد کا اجر عطا فرمائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عورت کی سفارش کرنے والی چیز شوہر کی رضامندی سے زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ جس وقت حضرت زہرا نے دنیا سے کوچ کیا، امام امیر المومنین نے ان کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے اللہ، میں تیرے رسول کی بیٹی سے راضی ہوں اور تو اس کی وحشت میں اس کا مونس بن، مددگار بن۔ فصل نمبر 7 ہے کہ شوہر کے سوا کسی اور کے لیے خود کو آراستہ نہ کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسرے مرد کے لیے خود کو آراستہ کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت شوہر کے سوا کسی اور کی خاطر خوشبو لگاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولا سے فرمایا، خولا اپنے زیور زر شوہر کے سوا کسی اور کے نگاہوں کے سامنے نہ لا، شوہر کی غیر موجودگی میں خوشبو نہ لگاؤ۔ تم میں سے جو خدا پر
اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہیں وہ شوہر کے سوا کسی اور کے لیے خود کو آراستہ نہ کریں، سر اور کلائیوں کو ظاہر نہ کریں۔ اگر ایسا کیا تو اپنے دین کو تباہ کیا اور خدا کو غضبناک کریں گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر سے باہر لباس شہرت پہننے سے منع کیا ہے، یعنی ایسا لباس جو نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے والا اور دلکش اور ایسے زیور کے استعمال سے بھی کہ جس سے آواز پیدا ہوتی ہو۔ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں تصرف نہ کرے۔ شوہر کے مال سے حاجت مندوں اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا حرام ہے اور یہ غصب کے زمرے میں آتا ہے، یعنی وہ جس مقدار میں بھی شوہر کا مال تصرف میں لائے وہ اس کے ساتھ خیانت ہے۔ ایک عورت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شوہر کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے صدقہ نہ کرے اور اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی کو نہ دے، اگر کسی نے دیا تو گناہ گار ہوگی اور ثواب شوہر کو ملے گا۔ البتہ یہ بات پسندیدہ ہے کہ عورت خود اپنے مال میں بھی تصرف کرنے کے لیے شوہر کی رضامندی حاصل کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ دے یا کسی کو کچھ بخش دے یا مال نظر میں دے دے۔ بے شک زکوٰۃ، صلہ رحمی اور احسان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں مرد اور عورت دونوں کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عورت شوہر کے مال کی نگران اور ذمہ دار ہے۔ اب فصل 9 آ گئی ہے، بیوی اور بچوں پر توجہ دینے میں اعتدال۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی توجہ کا زیادہ حصہ بیوی بچوں پر صرف نہ کرو، اس طرح کہ اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بیکار یوں ہی نہیں چھوڑے گا، اور اگر وہ خدا کے دشمن ہوں گے تو کیوں تم ان پر اس قدر اپنی جان چھڑکو۔ فصل نمبر 10 اور آخری آ گئی ہے۔ عورت کی تعدیب ارشاد رب العزت ہے کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خطرہ ہو انہیں نصیحت کرو، اگر نصیحت قبول نہ کریں ان کے ساتھ بستر میں آرام نہ کرو، اور اگر اس کا بھی اثر نہ ہو تو انہیں مارو۔ اگر انہوں نے اطاعت اختیار کی اور پھر تمہیں ان سے تعرض کا حق حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ بلند و مقام اور بزرگ ہے۔ سورہ نساء اس آیت کے متعلق مطالب کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، عورتوں کا تم پر حق ہے، اسی طرح تمہارا ان پر۔ تمہارا حق یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تمہارے بستر میں آنے کی اجازت نہ دیں، اور جس کو تم ناپسند کرتے ہو تمہاری اجازت کے بغیر اسے تنہا گھر میں نہ آنے دیں، وہ کوئی برا کام نہ کریں۔ اگر انہوں نے اپنے فرائض کے خلاف روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اجازت دی کہ تم ان سے بستروں میں کنارہ کشی اختیار کرو، انہیں شدت و سختی کے ساتھ نہیں ہلکے انداز میں مارو۔ اگر انہوں نے فرما برداری اختیار کی تو انہیں معمول کے مطابق نان نفقہ، خوراک و پوشاک فراہم کرو، کیونکہ وہ خدا کی امانت ہیں جو تمہارے ہاتھوں میں دی گئی ہیں، اور انہیں قرآن کریم کے حکم سے الہی قوانین کے مطابق اپنے لیے حلال کیا ہے۔ پس اللہ سے ڈرو اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے بارے میں سخت حیران ہوں جو اپنی بیوی کو مارتا ہے حالانکہ وہ خود لکڑی کی مار کا زیادہ مستحق ہے۔ عورتوں کو اگر وہ تمہارے ساتھ اتفاق سے نہ رہیں لکڑی سے نہ مارو، کیونکہ لکڑی سے مارنا قصاص رکھتا ہے۔ تو جناب ہمارا پروگرام آج کا کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ کل مزید اسی سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو کو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک خدا دار پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔